یہ کتاب ہے تجدید تصوف و سلوک۔ سلوک و تصوف کے نام پر جو بہت سی غیر ضروری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، یا وہ چیزیں کہ جو منسوس نہیں تھیں ان کو منسوس سمجھا جانے لگا، یا اس کو مسنون سمجھا جانے لگا، سنتی سمجھ لیا گیا، یا وہ چیزیں جن کی وجہ سے عقائد پر زد پڑ رہی ہو، انہوں نے اس کی تجدید کی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی مشہور رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور میں تجدید فرمائی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کی ہی ہے، اور سنن ابو داود میں تو حدیث بھی ہے کہ اختار جل مجدہ ہر صدی پر مجدد پیدا فرماتے ہیں، جو تجدید فرما دیتے ہیں، کاٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے۔ جو دوسرے لوگ، مفاد پرست لوگ اس میں جو چیزیں شامل کر لیتے ہیں، یہ غلط تعبیریں کر لیتے ہیں، یا حالات اور دور کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری اور مناسب ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر تجدید کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے معتمدین میں سے تھے۔ حضرت تھانوی کو بہت جلدی اعتماد نہیں ہو جاتا تھا، بہت زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ان سے۔ اس میں شروع میں تو تصوف کی حقیقت پر مضامین چل رہے تھے، اور بعد میں اذکار و اشغال اور مجاہدات، چونکہ بہت سے حضرات ان میں سے بعض چیزوں کے لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا شریعت سے تو تعلق نہیں ہے، اس جیسا سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ وہ علماء مشائخ سے طالب علمی کے دوران مربوط نہیں ہو پاتے، جڑ نہیں پاتے۔ اتفاق کی بات یہ کہ اکابر مشائخ کے ہاں سلوک و تصوف سے وابستہ حضرات جو اس پر ملکہ رکھتے ہیں اور عملاً اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان حضرات کے ہاں یا تو ماہ مبارک کے اندر یہ چیزیں عمومی طور پر چلتی ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر طلباء مدارس سے غائب ہو جاتے ہیں، ظاہر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، چھٹی میں چلے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ تو وہ 8-10 سال کسی ادارے میں رہنے کے بعد فخر سے یہ بات کہہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو یہ چیز تو کہیں دیکھی نہیں آج تک۔ دیکھی یوں نہیں کہ تمام علماء، فضلاء اور بڑے طلباء فکر مند جب ماہ مبارک میں آتے ہیں اور استفادے کرتے ہیں سلوک و تصوف کے معاملے میں، اس وقت میں یہ 10 سالہ دور طالب علمی کے اندر غائب رہے تو ان کا معلوم ہی نہیں چلا۔ دوسری بات یہ کہ فجر کی نماز کے بعد عموماً اکثر حضرات کے ہاں ذکر، اذکار، اوراد رہتا ہے معمول، انفرادی یا اجتماعی، مل جل کر کے جو بھی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو بیٹھے، دوسرے تیسرے اور جڑ گئے، تو برسہ برس مدارس پر رہ کر کے بھی یہ خیال ہی نہیں گزرتا کہ فجر کے بعد، مثلا ابھی تھوڑے سے وقت پہلے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کے ہاں فجر کے بعد روزانہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ اب وہ 10 سال 8 سال مظاہر علوم میں تو رہ لیا، 5 سال تو رہ لیا، لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بخاری مسلم کے دروس میں شامل پابندی سے ہو گیا، لیکن کبھی مڑ کر کے اس نے جھانکا ہی نہیں فجر کے بعد میں کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو ان اذکار اور اوراد سے بے اعتنائی رہی۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے حدیث کی فہم، تفہیم و و تشریح کے ماہر حضرت مولانا عاقل صاحب رحمہ اللہ،
ان کے ہم بھی کبھی جھانک کر نہیں دیکھا کہ فجر کے بعد میں کیا کرتے ہیں اشراق کے بعد تک. اگر جائے تو پتہ چلے کہ وہاں پر کھچاکچ بھری رہتی ہے ان کی مجلس، اور زینے تک کے اوپر لوگ بیٹھے رہتے ہیں. حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ان کا خود کا کمرہ، اندر کا، پھر باہر کا، پھر برآمدہ، پھر اور باہر تک ہوتے تھے. اگر اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ چلو حضرت شیخ ولد زکریا صاحب کی خانقاہ چل رہی ہے، وہاں پر ہی جھانک کر کے ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے فجر بعد، روزانہ وہاں فجر کے بعد میں وہاں بھی ذکر اذکار اور رات کی مجلس لگ رہی ہے. تو 10 سال تک وہاں رہا، لیکن اس نے کبھی ان مجلسوں کی طرف مڑ کر کے ہی نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے ہم تو 10 سال رہے، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. اس کے اندر اذکار و اشغال اور مجاہدات یہ باتیں چل رہی تھیں. ذکر اللہ کے مراتب. ہاں یہ ضرور ہے کہ ذکر اللہ کے مراتب ہیں. بعض کو محض ذات حاکم کی یاد کافی ہوتی ہے، اور جرائم سے بچنے کے لیے سزائے جیل وغیرہ کی یاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر ایک تاریخی واقعہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا. حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 مجرم ایک ہی جرم کے ارتکاب کرنے والے وہ پیش کیے گئے. ایک کو گھور کر کے دیکھا، دوسرے کو کچھ سخت سست الفاظ بھی بولے، اور تیسرے کے کوڑے پڑوائے. بعد میں جب وزیر نے عرض کیا خلوت میں کہ سرکار عالی جرم تو تینوں کا ایک برابر، اور سزائے آپ نے صرف ایک کو دیکھ کر کے رہ گئے، گھور کر کے ایک. تو فرمایا کہ تینوں کی تحقیق کر لو، جاؤ. اب جب یہ پہنچے دوسرے تیسرے دن جو بھی وقت رہا ہوگا، تو بھیڑ ہو رہی تھی، خیر وہاں پہنچ نہیں پائے اس مقام تک جس کے گھور کر کے دیکھا تھا. راستہ رکا ہوا تھا، جنازہ جا رہا تھا، بھیڑ سی تھی. ان کو تو اس کے ہاں جا رہا تھا، خیر معلوم کیا کس کا، تو معلوم ہوگا آپ کو معلوم نہیں. سرکار جہاں پناہ ذل سبحانی نے بھرے دربار میں شرفاء امراء کے درمیان گھور کے دیکھ لیا، مارے غیرت و صدمے کے جاں بحق ہو گیا. جس کی سزا کو سب سے کم سمجھا گیا اسی کو سب سے بڑی سخت سزا مل گئی. گھورنا ہی بہت بڑی سخت سزا تھی. پھر تحقیق کر کے دوسرے مجرم کو، جس کو کچھ سخت الفاظ بول دیے تھے دربار میں، وہاں پر گئے تو وہ معلوم ہو کہ تانتا لگا ہوا تھا عیادت کرنے والوں کا. وہ صاحب فراشی ہو گئے، بستر پہ جا کے پڑ گئے صدمے میں. بادشاہ سلامت نے سب کو سامنے ڈانٹ دیا. وہ غیرت تھی، استحضار تھا اس چیز کا. جو الفاظ وہاں بولے گئے تھے، یہاں تک وہ کونچے مار رہے تھے، دل کے اوپر لگ رہے تھے. خیر پھر تیسرے کے ہاں جب گئے، پہنچے اس محلے میں، چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا، لوگ جمع تھے، کہہ رہا تھا کوڑے پڑے تھے نا، اس سے کیا ہوتا ہے. تو جس کو سخت سزا ملی بظاہر، حقیقت میں اس کے لیے وہ سزا بہت کم ہے. اب یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ ذکر اللہ کے مراتب میں بعض کو محض ذات حاکم کی یاد کافی ہوتی ہے. تو کچھ تو ایسے ہیں کہ نہیں بھائی دستور ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، عدالتیں ہیں، کیس بدل جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی یاد دلانا پڑتی ہے. ارے وہاں جا کے چکی پیسنے پڑتی ہے، ٹنڈے پڑتے ہیں، تنگ جگہ رہتی ہے، کال کوٹری ہوتی ہے، وہاں کولر پنکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ موبائل ہاتھ میں نہیں ملے گا. یہ سب ہوتا ہے. وہاں وقت طے ہوتا ہے، وہاں یہ روٹی نہیں ملے گی، کچی ہو کے پکی ہو تو وہی کھانا پڑے گی. اس کو اور وہ چیزیں بھی یاد دلانا پڑتی ہیں. کچھ ایسا ہوگا جن کو یہ بھی یاد دلانا پڑے گا، ابے تو وہاں پر چلا جائے گا تو تیرے بچوں کو گزر بسر کیسے ہوگا، سوچ تو صحیح.
قدم تو اٹھانے جا رہا تو ایسا، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو وہاں پر بھگتے گا، لیکن تیرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف یاد حاکم کافی ہے، اور جرائم سے بچنے کے لیے سزائے جیل وغیرہ کی یاد کی کوئی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، بلکہ بعض کو یہ بھی کہہ دینا کہ تم جو چاہے کرو، تم کو سزا نہ ہوگی، پھر بھی اس کو حاکم سے ایسا خاص تعلق ہوتا ہے کہ مخالفت نہیں کر سکتا۔ پھر بعض تو ایسے وقت میں ناراضی کے اندیشے سے مخالفت نہیں کرتے، اور بعض کو یہ اندیشہ بھی نہیں ہوتا بلکہ حیا و شرم مانع ہوتی ہے، اور بعض کو یہ مانع بھی نہیں ہوتا۔ گلزار دبستہ بچوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، وہ فقہ و فتاوی کی نہیں ہے اور حدیث کی بھی نہیں ہے، حکایات ہیں بچوں کے لیے، تو اس میں لیکن نصیحت کے طور پر تو اس کو کہہ سن سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ چوک ہوئی اور جنت کا لباس اتر گیا تو وہ چھپتے پھر رہے تھے اور درخت کے پتے لے کر کے اپنا سطر ڈھانکنے کی کوشش کر رہے تھے، ادھر سے ادھر چھپ رہے تھے، درختوں کے سائے میں جا رہے تھے، تو ندا آئی کہ ہم سے چھپ کر کہاں جاؤ گے، ہماری نظر سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تو عرض کیا کہ پروردگار یہ صحیح ہے، آپ کی نظر سے میں نہیں چھپ سکتا، لیکن مجھے شرم حیا آ رہی ہے، میں جس قدر کر سکتا ہوں وہ تو کروں۔ تو بات ایسے ہوتے ہیں، یا اس کا نام ہے اگر کچھ ہے تو تعلق ذات۔ بہرحال مراتب ذکر میں تدریج ضرور ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کس قسم کا تعلق ہے، جیسا تعلق ہو اسی کے مناسب ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ فرق مراتب پر قرآن سے استشہاد۔ آگے ذکر کیے اس فرق مراتب پر قرآن سے استشہاد ہے، دلیل پکڑی گئی ہے جس سے ایک تفسیری مشکل بھی کیسی حل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ فرق مراتب ہی تو ہے۔ حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، یعنی اگر آپ مرتبوں کے فرق کا لحاظ نہیں کرو گے تو زندیق و ملحد ہو جاؤ گے۔ فرق مراتب ضروری ہے، اور یہ فرق مراتب ہی تو ہے جس کی وجہ سے تعالیٰ نے ذکر کی تاکید فرماتے ہوئے کہیں تو ذکر اپنی ذات سے متعلق کیا ہے، جیسے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور کہیں اسماء حسنہ سے متعلق فرمایا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام نامی کو لو، یاد کرو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے منقطع ہو کر۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے تھے، وہ بھوجپوری زبان میں بھی بعض دفعہ لکھا کرتے تھے، اور بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ حق سے جوڑ، حق سے جوڑ رشتہ بابا، سب سے توڑ رشتہ بابا، یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہاں مفسرین نے لفظ اسم کو بیان کیا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ زائد کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تغیر عنوان مراتب ذاکرین کے اعتبار سے ہے۔ مولانا ذکر کے اس فرق مراتب پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مست لا یعقل نہ اس جامع ہو، اے زہو قانع شدہ بر نام ہو، اور کمال جہاں اس میں تنبیہ ہے کہ ذکر کا ایک درجہ وہ ہے جو ذکر اسمی سے ارفع و اعلیٰ ہے، مگر دوسری جگہ بتلاتے ہیں کہ ذکر اسمی بھی بیکار نہیں بلکہ نافع و مفید ہے، جس کو پہلا درجہ حاصل نہ ہو اسی کو غنیمت سمجھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بہت مشہور ہے اور بہت جگہوں پر ہے، اور حضرت شیخ علی رحمٰن نے تو بارہا اس کو نقل فرمایا ہے کہ حق تعالی جل شانہ کا نام نامی لینا فائدے سے خالی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی اگر بغیر اخلاص کے بھی زبان سے لے، لیکن نام اس کا ہے، وہ نام اس کا ہے، فائدے سے خالی نہیں۔ جیسے کہ اذان کے بارے میں حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت بڑا مستدل ہے اذان سے متعلق، اذان کی کیفیت، اس کے کلمات کتنے ہیں، کیسے ہیں، تو اس میں یہ تو بچے تھے چھوٹے سے، مکہ کے موقع پہ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تو یہ چند بچے تھے اور وہ آپس کے اندر دل لگی کر رہے تھے، اذان میں دل لگی کر رہے تھے،
کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ. اس میں سے یہ ابو محذورہ جو بچے تھے اس وقت میں چھوٹے سے، تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور یہ ابھی تک ان کے زوم کے مطابق ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے. حضور نے بلایا اور فرمایا کیا کہہ رہے تھے وہ الفاظ زور سے کہو، دوبارہ کہو. تو انہوں نے کہا، نقل اتاری، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو کہتے ہی تھے، مشرکین بھی کہتے ہی تھے. قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر سمندر کے بیچ میں طغیانی میں بھمر میں ان کا جہاز پھنس جاتا ہے تو پوچھو. ویسے تو یہ ہماری وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، بت پرستی کی کرتے ہیں، لیکن ان سے خود سے پوچھو اس وقت میں کس کو پکارتے ہیں دل کی گہرائی سے، اس وقت تو اللہ ہی یاد آتا ہے. تو حضور نے فرمایا گا، تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا. پھر کہلوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا دبے لفظوں میں ادھر. حضور نے فرمایا اور سے کہو دوبارہ. پھر انہوں نے دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے. پھر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ شہادت نبی تو انہوں نے تسلیم کب کی ہے ابھی تک. حضور نے فرمایا کہو، تو دبے لفظ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے زور سے کہو. پھر انہوں نے بلند آواز سے دوبارہ. خیر حضور نے الفاظ کہلائے. حضور نے فرمایا جاؤ. کہنے لگے اب کہاں جاؤں، اب تو الفاظ کہنے والی، اب کہاں جاؤں. الفاظ اللہ کا نام زبان پر بھی لیا جا رہا ہے، اگر دل دماغ میں استحضار کم بھی ہے فائدے سے خالی نہیں ہے. یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ذکر لسانی بھی بیکار نہیں. بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ جو لوگ ذکر وغیرہ کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور ان کا دھیان بھٹکتا ہے، ادھر ادھر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے پھر بند کر دیتے ہیں. یہ کہہ کر کے بند کر دیتے ہیں ارے یار میں منافقت نہیں کرنا چاہتا، میں منافقت نہیں کر. آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان ابلیس کس خوبصورت انداز کے اندر، کس پیرائی کے اندر اس کو محروم کر رہا ہے اللہ کا نام لینے سے. یار میں منافقت نہیں کرنا چاہتا ہے، دل تو ادھر ادھر خیال بھٹک رہا ہے. یہ کہ بات ہوئی سر سجدے میں، دل دغا بازی میں نہیں. ایسے ذکر سے کیا فائدہ، اللہ کا نام لینا لے آدمی تو دھیان سے، میں نہیں کہا. تو دو عضو ہیں، ایک دل ہے ایک زبان ہے. دل سے بھی اللہ کی یاد ہو، دھیان ہو، زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہوں. دو میں سے اللہ تعالی شانہ نے ایک عضو کو تو توفیق دے دی اپنی یاد کی، اپنا نام لینے کی. تو اسی پہ انسان شکر ادا کرے. اور جس ذات نے ہمارے ایک عضو کو توفیق عطا فرما دی اپنا نام لینے کی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ وہ دوسرے عضو یعنی دل کو بھی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے وساوس کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو بہت سی مرتبہ وساوس آتے ہیں نماز میں، وضو میں، بہت سے حضرات بیچارے جن کو وہم ہو جاتا ہے وضو کرتے کرتے پوری نماز 4 رکعت ہو جاتی ہے، ان کا وضو پورا نہیں ہو پاتا، وہ دھیرے دھیرے بیچارے پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا فائدہ. اور جن کو نماز میں بہت زیادہ خیالات پریشان کرتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا دھیرے 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 پھر وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا پریشان کرو، اتنا پریشان کرو کہ یہ نماز کے بعد خود ہی کہنے لگے ایسی نماز سے کیا فائدہ. حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلجی مسجد بستی حضرت نظام الدین میں جو درگاہ کی ہے، حضرت خواجہ صاحب کی درگاہ کی، بہت پرانی، مغلوں سے بہت پہلے کی ہے. تو عام طور پہ ایسی جگہوں پر ائمہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ تجوید کے معاملے میں بہرحال، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اکابر علماء دیوبند میں تجوید کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے، اس طرح بہت توجہ فرماتے تھے. وہ بھی تشریف لگائے. امام کی جو قرات تھی وہ جہری نماز. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم وہ یہ کہے کہ نماز یہ تو لہنے جلی ہو گیا، یہ فاحش غلطی کر رہا ہے، اس نے کئی دفعہ حضرت تھانوی کو یہ خیال گزرا کہ نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، پڑھوں نہ پڑھوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں ایک بات ایک دم سے تصور کی، اے امام جتنی چاہے غلطی تو کر لے، کتنا ہی بگاڑ لے، میری نماز تیرے پیچھے ہو کے رہے گی، اس کے بعد پھر پوری نماز تسلی سے پڑھ لیں. ایک شاہ ابو الخیر صاحب تھے، اب تو شاہ ابو الخیر نام
مارگ نام ہے ترکمان گیٹ کے پاس میں، اور وہ حضرت خواجہ مرزا مظہر جانیانہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ سے وابستہ تھے، ان کے جانشین تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا وہ بہت صاحب کشف و کرامات تھے. وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ سلام بیٹھتے بتلا دیتے تھے امام صاحب کہاں گھوم رہے تھے، کون سی رکعت میں کہاں گھوم رہے تھے وہ بتلا دیتے تھے. اب وہ بنگلی والی مسجد میں آ گئے، مرکز نظام الدین میں. اب وہاں پر ہر ایک گھبرایا کہ نماز کون پڑھائے. ویسے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود ہی پڑھاتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بیماری ازاری کا وقت ہو، کوئی ایسی بات ہو تو دوسرے سے بھی پڑھوا لیتے تھے. نماز ان دنوں میں اس موقع پہ مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا احتشام الحسن کاندھلوی، وہ بہت بڑے عالم تھے. ان کی وفات کے بعد جب دیکھا گیا تو 17 صفحے یوبیہ تصنیف و تالیف لکھا کرتے تھے. اور ان زندگی کے اندر وہ بیمار بھی ہوئے ہوں گے، سفر میں بھی گئے ہوں گے، کبھی کوئی بہت زیادہ ضروری مشاغل بھی آ گئے ہوں گے، تو ان دنوں میں زیادہ بھی تو لکھا ہوگا، تبھی تو اوسط بیٹھا ہے 17 صفحے کا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے ان سے جلالین شریف پڑھی تھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے 6 خلفاء میں سے سب سے بڑے، سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ مولانا احتشام الحسن صاحب. مولانا احتشام الحسن صاحب ظہر کی نماز تھی، انہوں نے پڑھائی امامت. گھبرا کئی لوگ رہے تھے کہ کچھ ہو نہ جاوے، یہاں پر کہہ نہ دیں. نماز کے بعد اچھا مولانا احتشام الحسن صاحب کو معلوم تھا کہ یہ صاحب بزرگ ہیں، ایسے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور ایک موقع پہ حضرت تھانوی بھی تھے وہاں، یہ بھی تھے، تو انہوں نے نماز پڑھنی تھی عشاء کی وہیں مقام پر میزبان کہیں. تو انہوں نے فرمایا ہمارے پیچھے صرف خدام شامل ہوں، یعنی میرے مریدین کے علاوہ کوئی میرے پیچھے نماز نہ پڑھے. حضرت تھانوی نے لکھا، مزاج میں کچھ سختی بھی تھی، لیکن حضرت تھانوی نے ان کی تعریف بیان کی کہ ایسے لوگ بہرحال اب کم ہوتے ہیں، وہ فن تھا ان کے پاس سلوک کا. تو مولانا احتشام الحسن صاحب کو معلوم تو تھا، خیر نماز پڑھائی ظہر کی. مولانا الیاس صاحب سے جب ملے نماز کے بعد کہنے لگے کہ نماز تو بہت سکون سے ہوئی ہے، بہت اچھی نماز پڑھی. یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ذکر لسانی بھی بیکار نہیں. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سن 1404 ہجری میں جب میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا دار جدید مظاہر سہارنپور میں، مفتی مسرور صاحب نے 20 دن کا کیا تھا، میں نے 10 دن کا کیا تھا. تو مولانا اظہار الحسن صاحب عام طور پر جاتے تھے دہلی مرکز سے دعا کرانے کے لیے. وہاں پر ہر 20ویں شب کے اندر قرآن ختم ہوتا تھا، پھر آخری عشر میں مستقل ایک قرآن پورا ہوتا تھا. مولانا اظہار الحسن صاحب گئے، انہوں نے ان کی دعا مشہور تھی، بہت رقت آمیز دعا کراتے تھے، مجمع تڑپ اٹھتا تھا صاحب، وہ دعا کرائی. خیر میں نے بعد میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب سے کہا، میں نے کہا جی رات دعا انہوں نے دعا کرائی، مجھے رونا نہیں آیا زیادہ. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ کی مجلس میں دعا کرائی گئی اور سب لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، سبہ رہے تھے، مجھے رونا نہیں آیا. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ رو رہے ہیں تو آپ کی توفیق دینے سے رو رہے ہیں، مجھے رونا نہیں آ رہا، آپ کی طرف سے حکم نہیں ہے. تو اب اس میں چونکہ مایوسی کی کیفیت ہو سکتی ہے نا کہ مطلب رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا، آنسو نہیں آ رہا، کوئی ایسی دعا سے کیا فائدہ. وہ مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس کا حل، اس کا علاج یہ ہوا. اور یہ جو کسی نے کہا ہے، بہت سی مرتبہ کوئی شعر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سمجھنے سے پہلے داد دے دیتے ہیں. بہت سے لوگ شعر سمجھنے سے پہلے داد دے دیتے ہیں، پھر ان کو بتلایا جاتا ہے ارے بھائی تائید میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ رد میں کہا جا رہا ہے. کہ اچھا یہ مطلب ہے کیا؟ مثال کے طور پر ایک ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو مانگنا ہوگا لے لوں گا محمد سے. تو المعطی هو اللہ جو کہا جاتا ہے، وہ المعطی اللہ کو کب مان رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، یعنی وہ تنہا ہے، بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اللہ نے. اللہ یعذ باللہ. اور جو مانگنا ہوگا لے لوں گا محمد ہے، خزانے سارے کے سارے محمد کے پاس ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہوا. تو بہت سے لوگ تو جھوم جاتے ہیں، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو مانگنا ہوگا لے لوں گا محمد سے، وہ فوراً داد دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کو بتلایا جاتا ہے بھائی یہ المعطی هو اللہ کے خلاف ہے.
تو اسی طریقے سے ایک شعر اور ہے، وہ یہ ہے، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دل کے اندر گائے کا گدھے کا تصور چل رہا ہے۔ اس طرح کی تسبیح اثر کب کرے گی؟ یہ ایک شعر ہے فارسی کا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، صرف زبان سے بھی اگر وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، فائدے سے خالی وہ بھی نہیں ہے، فرشتے اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کے رد میں کہا کہ این چنی تسبیح ہم دارت اثر، کہ یہ تسبیح اس طرح سے کرنا اثر یہ بھی کرتے رہے گی۔ جیسے حضرت ابو محذورہ الفاظ کہنا نہیں چاہ رہے تھے وہ، اور حضور پاک، اچھا بعض حضرات نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اذان کے اندر ترجیح ہونا چاہیے، ایک دفعہ کہا تھا پھر دوبارہ کہو، جبکہ حضور نے ان سے اس لیے کہلوایا تھا، اس کی چند حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، اور ایک وقت میں کئی حکمتیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ تھی، حضور نے اس لیے کہلوایا کہ وہ دھیرے بول رہے تھے، بلند آواز پر، اذان میں آواز بلند مطلوب ہے۔ دوسری یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہلوایا کہ جھجک رہا ہے، اور وہ اس لیے دھیرے کہہ رہے تھے کہ میں نے اگر ابھی کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بعد میں میرے لنگوٹیا یار، میرے دوست، یہ مجھے طنز ماریں گے، ہاں تو نے تو کہہ لیا، اب تو ان میں ہو گیا، تو یہ مجھے چھیڑیں گے بعد میں، اس لیے وہ دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے تاکہ دوسرے دور نہ سن سکیں۔ حضور نے فرمایا بلند آواز سے کہو، تو وہ بھی ایک حکمت تھی۔ تیسری یہ بھی حکمت تھی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ زبان سے بولا ہے لفظ، اور کہلواؤ، دل میں بھی اترے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہا تو زبان پر آیا، دوسری مرتبہ کہا تو دل میں بھی آ گیا، تیسری مرتبہ جو کہا کہ جاؤ، تب کہہ رہے ہیں اب کہاں جاؤں؟ تو یہ اس طرح کی تسبیح بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ صاحب غضب یہ ہے کہ کھٹائی مٹھائی کا نام لینے سے تو اثر ہو، کہ نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور خدا کے نام میں اثر نہ ہو۔ اللہ۔ صوفیہ کا اصطلاحی ذکر قلبی، پھر آگے صوفیہ کے اصطلاحی ذکر قلبی کا ذکر ہے کہ ایک بات اور کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ متاخرین صوفیہ نے محض ذکر قلبی جو تجویز کیا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، مگر زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، دل ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور ذکر کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں، اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ ذکر لسانی کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ابھی بھی ذہن میں آئی کہ جب حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو علماء نے اس کے اندر دونوں چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، دل کی نیت اللہم انی ارید الحج والعمرۃ، یا اللہم انی ارید العمرۃ فیسر لی فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا حج کا صرف اگر ہے تو اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا، اس کو آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ تو یہ الفاظ بولنا نہیں، یہ دل کے اندر نیت ہو، ارادہ ہو، یہ بھی فرض ہے مستقل، اور اس کے بعد پھر زبان سے آدمی تلبیہ بھی کہے، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں اس کے اندر، دل کا ارادہ نیت اور زبان سے، تو دو چیزیں جمع ہوئی ہیں وہاں پر۔ اگر وہاں صرف دل سے کر رہا ہے، زبان سے نہیں بول رہا تو بھی کافی نہیں ہے، زبان سے الفاظ نکل گئے ویسے اور کچھ بول رہے تھے، دل میں اس دھیان آیا ہی نہیں، نیت اور ارادہ ہوا ہی نہیں، تو صورت میں بھی نہیں ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ ذکر لسانی کرنا چاہیے اور اس میں توجہ قلبی رکھنا چاہیے، اور اگر کچھ دیر ذکر قلبی نہ رہے گا تو لسانی تو باقی رہے گا اور وقت ضائع نہ ہوگا، خصوصاً میری اس تحقیق کے بعد کہ جو عمل خاص نیت سے شروع ہو اس کی برکت و انوار مستمر رہتے ہیں، جو عمل خالص نیت سے شروع ہو اس کی برکت اور انوارات وہ دائمی رہتے ہیں، دیر تک اثر کرتے ہیں، گو وہ نیت مستحضر نہ رہے۔ اور جیسے نماز شروع کرنے کا مسئلہ، نماز شروع کرتے وقت میں نیت کا استحضار فرض ہے، تکبیر تحریمہ سے متصل یہ ارادہ ہو، یہ نہیں کہ وہ گھر سے جب چلا تھا تو نماز جمعہ کے لیے ہی کپڑے پہن کر کے نہا دھو کر کے نکلا تھا، وہ تو وہاں ارادہ تھا اس کا، لیکن تکبیر تحریمہ سے متصل بھی تو وہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نماز جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی نیت باندھ رہا ہے
تکبیر تحریمہ کہنے سے متصل وہ ارادہ کر لیتا ہے. وہ کھڑا اس لیے ہوا ہے, بیٹھا ہوا تھا, تکبیر ہونے لگی تو وہ کھڑا اس لیے ہو رہا ہے, نماز کے لیے تو آیا ہوں. پھر جب امام نے جیسے اللہ اکبر کہا تو یہ ہاتھ اٹھا ہی اس لیے رہا ہے کہ دل میں اس کے ارادہ ہے, اور پھر وہ زبان سے بول بھی رہا ہے. تو یہ زبان سے بول رہا ہے, ارادہ بھی کر رہا ہے, دونوں کام ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ بھول جائے کہ وہ نماز کون سی پڑھ رہا ہے. ایسا بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے. حضرت مولانا اظہار حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں والمرسلات پڑھ دی, فجر میں پڑھنے کی ہے مقدار اس کی, اور وہ مغرب میں پڑھ دی. تو بھائی لوگ حضرت جی کے پاس پہنچ گئے, مامون نے والمرسلات پڑھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مامون نے فجر کی نماز سمجھ کر کے پڑھی, یعنی نیت تو باندھی ہے انہوں نے فجر سمجھ کر کے, تبھی تو اتنے لمبی قرات کی ہے. اور 2 رکعت پہ یاد آ گیا ہو کہ نہیں یہ فجر نہیں ہے تو مغرب ہے, تو انہوں نے 1 رکعت تو ملا کر کے تیسری بھی کر آتی, تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ یہ کہنے پہنچے حضرت جی کے پاس. لیکن صاحب بعض مرتبہ بڑے عالم کا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ظرف بھی ہوتا ہے, حلم بھی ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ وہ بات اگر یاد نہیں بھی ہے تو وہ ایک دم سے نہ نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت جی نے یہ کہا کہ بھی ماموں سے پوچھو, ہو سکتا ہے کوئی حدیث ان کے سامنے آ گئی ہو. ماموں سے پوچھو, کوئی ہو سکتا ہے کوئی حدیث ان کے سامنے آ گئی ہو. خیر ان کے پاس آئے, پوچھا کہ جی یہ بات ہوئی ہے, یہ فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ماہ سفر المظفر ہے, رسول پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی. وہ جو آخری بدھ مشہور کر رکھا ہے لوگوں نے, اس سے پہلے جو بھی آخری نماز حضور نے پڑھائی ہے مغرب کی, تو والمرسلات پڑھی تھی. اور اتفاق سے یہ ماہ سفر کے اندر وہی ہے دن پڑھ رہا ہے کہ جو حضور نے وہی تاریخ یہ دن پڑھ رہا ہے جو حضور نے آخری پڑھائی تھی مغرب. تو میں نے اس حدیث کی وجہ سے یہ پڑھ دی جان بوجھ کر کے پڑھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ تصور کون کرے گا کہ تحقیق تھی ان کی. وہ قرآن کریم کا تو اعجاز اپنی جگہ ہے بے شک, بہت بڑا اعجاز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ سنے تھے, اس میں فضائل اعمال میں قصہ ہے تفصیلی, تو ایک مرتبہ تو وہ الفاظ کسی کے دھیرے دھیرے جو کچھ کان میں پہنچے تھے لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, تو کچھ تو اس دستک کو دل پر اس نے دے دی تھی جو صحابی رسول قرآن سکھا رہے تھے بہن بہنوئی بات, تو کچھ تو دستک ان الفاظ نے ان کے دل پر دے دی تھی. اور جب ان سے کہا گیا جب وہ پڑھا ہے انہوں نے تو وہ آنکھوں سے دیکھنا, زبان سے پڑھنا اثر کیے بغیر نہیں رہا. سبحان اللہ. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب, بزرگوں کے مکاتب بھی پڑھنا چاہیے. تو اس سے متعلق بھی ہے, سلوک و تصوف سے متعلق میرے پاس یہ کتاب تزکیہ و احسان ہے, سلوک احسان. جی سلوک. حضرت اب بڑی مصیبت یہ ہے عنایت سے میں نے کہ یہ مولانا عبداللہ صاحب نے بھی 2 حوالے نکال کے دکھائے تھے مجھے, ایک حضرت مولانا علیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک مظاہر سہارنپور وقف والوں کا, کہ کتاب کے لیے جیسے کوئی کتاب دے دیتے ہیں نا تو واپس آنا مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا لوگ مانگتے بھی ہیں, تم تو یہ نکالو اور لگا دو. تو ایک اوپر لگا دیا حفاظت سے, اور کیا اندر جو تالے کے اندر وہاں لگا رکھا ہے پرچہ, وہ دیکھے گا کون. اب جو ایک دفعہ کتاب لے کے چلا جائے وہ لیاقت بھائی اور قاری عبدالوحید فوقانی صاحب کے علاوہ واپس لا گئے, اللہ جانے کو دیتے بھی ہوں گے. خیر اب میرے کی کتاب لگایا ہے, اب میں اس کو تلاش کر رہا ہوں کئی دن سے, تو مل نہیں رہی. ایک مولانا ولی رحمانی صاحب کی ہے بیت سے متعلق بڑی اہم کتاب تلاش کر رہا ہوں, مل نہیں رہی. بڑی شاندار کتاب ہے وہ. تو مکاتب حضرت مفتی محمد حسن صاحب میں جہاں کہیں یہ والے سوال آئے ہیں کہ حضرت دھیان نہیں لگتا, دل نہیں لگتا, نماز میں خیر آ جاتے ہیں, اور عمل اس میں اور عادت میں تسبیحات میں ذکر کے اندر بھی خیال بھٹک جاتا ہے, اس میں آ جاتا ہے. تو حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ آپ نے میرے ایک عضو کو, زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اے اللہ میرے دل کو بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دی. یعنی مایوسی کی بات نہیں ہے وہاں پر.